بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ میرا یہ دوسرا سوال ہے کہ کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا اور پلیٹ کو صاف کرنا سنت سے ثابت ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جنتا، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ لعق الاصابع، عربی زبان میں ان ہاتھوں کو یا انگلیوں کو چاٹنا کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں فضیلت شیخ ڈاکٹر سعد الخسلان کی محفل میں۔ وہ اس سلسلے میں کیا جواب دے رہے ہیں؟ بالکل یہی سوال ہے، کیا یہ سنت سے ثابت ہے لعق الاصابع؟ لعق الاصابع انگلیوں کا چاٹنا کھانے کے بعد، بعد الطعام، کھانے کے بعد انگلیوں کا چاٹنا سنت ہے۔ اور پلیٹ کا صاف کرنا، آف کورس پلیٹ کا صاف کرنا، جو چیز آپ نے نکالی ہے اسے صاف کرنا بھی سنت ہے، کیونکہ اس سے چھوڑنے میں آپ اگر چھوڑیں گے تو یہ درست عمل نہیں ہے۔ اس کو آپ صاف کیجئے، اور نہ جانے اس کھانے میں اور کس کھانے کے کس حصے میں آپ کی برکت چھپی ہو، تو جتنا آپ کھا سکتے ہیں اتنا ہی لیں۔ ہمارے یہاں جو خاص طور پر جب ہوتا ہے نا دعوتوں میں، بہت بھر کے لے کے آ جاتے ہیں اور وہ پھر ضائع ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک شادی ہوئی تھی یہاں جدہ میں، اور بس ایسے ہی کچھ رہا۔ بہرحال سنتے ہیں فضیلت شیخ کیا فرما رہے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لعق الأصابع بعد الطعام قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللہ کے رسول ڈاکٹر سعد الخسلانی فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنے کا حکم فرمایا ہے۔ قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده وليلعقها أو يلعقها او یلعقها۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت اہم ہے، اور اس کو آپ سماعت فرما لیجئے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2033 پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں چاٹنے اور پیالہ صاف کرنے کا حکم فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں جانتے کہ برکت کس حصے میں ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ وهذا الحديث خرجه البخاري ومسلم، صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ وفيه الأمر بلعق الأصابع، اور اس حدیث میں انگلیوں کو چاٹنے کا حکم دیا گیا ہے، وهذا يدل على أنه سنة مؤكدة، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے۔ وهكذا أيضا لعق الإناء الذي يكون فيه الطعام، اور اسی طریقے سے جیسے آپ نے پوچھا ہے نا کہ وہ برتن جس برتن میں ہم کھانا کھا رہے ہیں، پلیٹ ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اسے آپ اچھی طرح سے خشک کر دیجئے، صاف کر دیجئے، سارا کھانا کھا لیجئے۔ قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اس کو بھی صاف کر دیجئے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کھانے کے کس ذرے، کس حصے میں برکت اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے رکھی ہے۔ لعق الأصابع أولا قد يكون سببا للبركة، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ سنت پر عمل کیا جائے گا، اور اس کی کرنے سے برکت حاصل ہوگی۔ البركة قد تكون في هذا الشيء القليل الذي يلعقه سواء كان في الأصبع، کیونکہ برکت اگر آپ کے اس کھانے میں ہے جو کہ انگلی پر لگ گئی ہے، چاول ہو یا روٹی ہو، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کراہیت محسوس کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ہوٹل میں گئے اور ایک صاحب نے انگلی چاٹنی شروع کر دی کھانا کھانے کے بعد، تو دوسرے صاحب کہنے لگے کہ مجھے اتنی کراہیت آئی اس آدمی کے انگلی چاٹنے سے، تو میں نے کہا وہ آدمی جاہل ہے، پڑھا لکھا جاہل۔ اسے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی پتہ ہوتی تو وہ اپنے سر آنکھوں پر اس عمل کو کرتا،
وہ دیکھتا اور اسے دعائیں دیتا اور کہتا اللہ تعالیٰ آپ کے کھانے میں برکت عطا فرمائے۔ تو دوستوں، انگلیاں چاٹنا مسنون عمل ہے، اور اسی طریقے سے پلیٹ صاف کرنا بھی مسنون عمل ہے۔ كان في الإناء وإلى هذا يشير قوله عليه الصلاة والسلام فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے یہاں یہ واضح فرما دیا ہے کہ تمہیں نہیں پتا تمہارے کس کھانے میں اللہ رب العالمین نے برکت کو پوشیدہ ہے، وہ اس کھانے میں۔ اب وہ کھانا جو کھا لیا ہے اس میں تھی برکت، یا پلیٹ میں رہ گئی ہے اس میں تھی برکت، یا پھر انگلیوں پہ رہ گئی ہے اس کی تھی برکت۔ تو آپ اچھی طریقے سے کھانے کو کھا لیں۔ ثم أيضا فيه نوع من الاحترام والصيانة للنعمة، وكذلك یہاں شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ نعمت اللہ رب العالمین نے جو عطا فرمائی ہے رزق کے حوالے سے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو یہ اس کا بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے مترادف عمل ہے یہ، اور اس کی عزت اور تکریم ہے کہ ہم اسے ضائع نہیں کر رہے ہیں۔ ایک ایک بورا، ایک ایک لقمہ، اور ایک ایک ٹکڑا، اور ایک ایک چاول کا دانہ، ایک ایک مٹر کا دانہ، وہ مسلمان کے لیے نہ جانے کس میں برکت چھپی ہوئی ہو۔ أيضا امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا۔ میرے بیٹے نے بھی مجھے آج بتایا، نواف نے، اس کے آفس میں کوئی چپس کھا رہا تھا، اور چپس کھاتے کھاتے ایک چپس اس کے ہاتھ سے نکل کر نیچے زمین پر گر گئی۔ اب یہاں کارپیٹ ہے، ساری چیز زمینیں صاف ہیں، تو اس نے یہ نہیں سوچا کہ وہ جھک کر اس کو اٹھا لے۔ البتہ میرے بیٹے نے، اللہ اس کی شادی کرائے، اس کے مرضی کے مطابق اس کو دلہن مل جائے، تو نواف نے کہا کہ میں نے ابو اس کو اٹھا کر اپنے منہ میں لے لیا، ایسے جھاڑ کر اس کو پھونک مار کر اپنے منہ میں ڈال لیا اور کھا لیا۔ تو وہ سعودی، حالانکہ ڈائریکٹر ہے وہ میرے نواف کی کمپنی کا، تو اس نے کیا کیا، اس کا ماتھے کا بوسہ لیا نواف کے، اور کہنے لگا کہ تم عمدہ اخلاق کے مالک ہو، جو تربیت تمہاری ہوئی ہے بہت اچھی تربیت ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنی چاہیے، تاکہ وہ ہمارے اس خوبصورت منظر پیش کریں غیر مسلموں میں بھی، اور اپنے آپ بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس کی نعمتوں کا کم از کم یہ شکر ادا کرنا ہی ہے کہ ہم اس کے ایک ایک دانے کی قدر کر رہے ہیں۔ اللہ تو نے جو ہمیں رزق دیا ہے اس میں برکت عطا فرما، اور جو تو نے رزق ہمیں دینے والا ہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو، بچوں کے حوالے سے ہو، بیویوں کے حوالے سے ہو، یا رزق کے حوالے سے، تو دولت کے حوالے سے ہو، گھر کے حوالے سے ہو، گاڑیوں کے حوالے سے ہو، ہر اس جو ہمارا ویور ہے اس کو اپنے بے پناہ رزق سے مالا مال فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، یہ سنت ہے، اور بہت مبارک سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، اس لیے کھانے کے بعد انگلی چاٹنے کی بھی عادت ڈال لیجیے، اور کھانے کے بعد پلیٹ بھی صاف کرنے کی عادت ڈالیے۔ کیونکہ پتہ نہیں کس کھانے میں آپ کے برکت چھپی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون